بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام سکینہ نجم ہے اور آج میں دا موون پوڈ کاسٹ میں آپ کی ہوسٹ ہوں. آج ہماری پہلی ایپیسوڈ ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ جرنی بہت اچھی رہے گی. آج میرے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کو ہوسٹ کرنے کے لیے شہباز علی, نیہا چودھری اور فرخندہ جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ریا, میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ موون کا نام موون کیوں رکھا گیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے, اور آپ کی اس آرگنائزیشن میں پوسٹ کیا ہے؟ وعلیکم السلام. میرا نام نیہا چودھری ہے اور مجھے موون میں کام کرتے ہوئے آلموسٹ 2 ایئرس ہو گئے ہیں. اسٹارٹ میں میڈیا کے ڈپارٹمنٹ کو سنبھالتی تھی اینڈ دین کرنٹلی میں ایز اے جوائنٹ سیکریٹری کام کر رہی ہوں. اور موون کا مطلب ہے ٹو ہیلپ, کسی کی مدد کرنا. تو جو اوریجنل تھاٹ تھا جس کی وجہ سے یہ پوری آرگنائزیشن کریٹ ہوئی تھی کہ جو بچے ان پریویلیج طبقے سے بلانگ کرتے ہیں وہ اپنی ایجوکیشن آگے پرسیو کرنا چاہتے ہیں تو فائنینشیل ریزنس کی وجہ سے وہ اس کو کوئٹ نہ کریں, اور انہیں کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے یہ ہم نے اس کا نام موون رکھا تھا. اچھا, آپ اس آرگنائزیشن میں کتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں؟ آلموسٹ 2 ایئرس. اچھا, تو فرخندہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ پہلی تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ موون میں کب سے کام کر رہی ہیں اور آپ کیا پوسٹ ہولڈ کرتی ہیں موون میں؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ راج ٹی وی کا اور آپ لوگوں کا کہ ہمیں یہاں پہ دعوت دی آپ نے, تاکہ ہم اپنی آرگنائزیشن کو جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے پچھلے 3 سال سے, اس کو آپ نے یہاں پہ اپنے پلیٹ فارم سے ریپرزینٹ کروایا. آپ کی بے حد ہم تھینکفل ہیں. میں مومن کے ساتھ لاسٹ 1 ایئر سے کام کر رہی ہوں ایز اے والنٹیئر, لیکن لاسٹ منتھ سے مجھے الحمدللہ معاون کے اندر ایک جو نئی ڈومین یہاں بنی ہے معاون فنڈ مینجمنٹ ٹیم, اس کی مجھے ڈائریکٹر کی پوسٹ ملی ہے اور میں اس پہ کام. اچھا, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل پاکستان میں آلریڈی بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں, تو آپ لوگوں کو معاون اسٹارٹ کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ یہ سکینہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, بہت اچھا یہ سوال ہے کہ ہمیں معاون کی ہی ضرورت کیوں پیش آئی. تو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, لیکن معاون جو ہے وہ سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ یہ صرف اسٹوڈنٹس نے بنائی ہے. اور میں نے معاون جوائن کرنے سے پہلے یہ دیکھا تھا اور بہت آبزرو کرتی ہوتی تھی کہ ہم لوگ یوتھ کہاں پہ جائیں, ہمارا پلیٹ فارم کون سا ہے, ہم اگر کسی کے لیے کام کر سکتے ہیں تو ہم کہاں جائیں. اور مجھے یہ بے حد شوق ہوتا تھا کہ میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, بچوں کے لیے جو باہر دیکھتی تھی بچے, ان کے لیے کچھ کروں. لیکن الحمدللہ جو اس کے معاون کے جو ہیڈ ہیں, پریزیڈنٹ ہیں شہیر فاروق, ان کے اندر یہ تھاٹ آیا کہ اگر ہم اپنی اسٹڈیز کر رہے ہیں تو جو ہمارے باہر بچے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے, ان کے لیے بھی ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم ان کو دینا چاہیے, پرووائڈ کرنا چاہیے جہاں پہ وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. اب معاون کے ایسا کوئی اسکول نہیں ہے, کوئی کالج نہیں ہے, یونیورسٹی نہیں ہے, لیکن معاون انہی بچوں کو انہی اسکولز کے اندر اسکالرشپس دے رہا ہے, دلوا رہا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے ان کی پڑھائی میں, اور ان کے گھریلو جو ان کے جتنے بھی وسائل ہیں جو ان کو ضرورت پیش آتی ہے ان سب کو وہ کر رہا ہے کام اس پہ. اچھا, ہم نیہا کی طرف آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں. آئی تھنک موون بیسڈ ہے ایک احساس کے نام پر, ایک ریئلائزیشن. اگر ہم اف یو پٹ اور سیلف ان ادر شوز تو ہمیں ریئلائزیشن ہوگی کہ دوسروں کو ہماری کتنی ضرورت ہے. سو آئی تھنک سو دیٹ دس واز دا تھنگ دیٹ لیڈ ٹو دا کریشن آف موون. اچھا نیہا, مجھے یہ بتائیں کہ موون کی ڈومینس کیا ہیں اور وہ اس میں کیا کام کر رہی ہیں؟ معاون کی بیسکلی 3 ڈومینس ہیں, معاون علم, معاون صحت اور معاون والنٹیئر گرومنگ پروگرام. اوریجنلی تو ہمارے پاس معاون علم تھی جو کہ صرف ایجوکیشن کے ایریا میں کام کری تھی, اور لیٹر آن وی ریئلائز کہ دیر از آلسو اندر فیکٹر جو کہ ایکولی امپورٹنٹ ہے, جو کہ ہیلتھ کا ہے. تو دین وی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ دا کیسز آف ہیلتھ ٹو صحت ٹو, اور پھر ہم نے ان کے سارے جو خرچے وغیرہ وہ اٹھائے. And for the grooming of volunteers, our own volunteers, there is another domain which is Movan Volunteer Grooming Program, جس میں ہم ڈفرینٹ ویبینارس وغیرہ ہوتے ہیں. ریسنٹلی ایک فرینچ لینگویج کا کورس ہوا جو کہ والنٹیئرس لے کے اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں اور اس سوسائٹی کا ایک زیادہ اچھا حصہ بن سکتے ہیں. اچھا فرخندہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ معاون اس وقت پاکستان کے کس سٹیز میں کام کر رہی ہے؟ جی,
معاون فی الحال 4 بڑے شہروں میں کام کر رہی ہے. اس میں اسلام آباد آتا ہے, لاہور, گجرات اور ڈی آئی خان. اچھا, تو میں بتانا چاہوں گی کہ ہمیں اس پوڈ کاسٹ میں آپ جوائن کیا ہے معاون کے ایک اور والنٹیئر نے, سید شاہروز. تو میں شاہروز سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ معاون اپنے والنٹیئرز یا ورکرز کے لیے کیا کام کر رہی ہے؟ اچھا, فرسٹ آف آل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ والنٹیئرس کے لیے کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں والنٹیئرس سب سے پہلے ایک ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے جہاں وہ سیکیور فیل کریں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو اپرچونیٹیز دی جائیں گرو کرنے کے لیے. یہ نہ ہو کہ جو مین کیبنٹ ہے یا جو اس آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہیں صرف وہی اس کو لیڈ کر رہے ہوں. والنٹیئر کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دوسرے کسی تھرڈ پرسن کو اپنی آرگنائزیشن یا ٹیم میں لا رہے ہیں تو آپ بیسیکلی اس کو پریپیئر کر رہے ہیں سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے, صرف اس لیے نہیں کہ وہ آپ کی ایک نمبر انکریز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ والنٹیئر کے لیے یہ آئی تھنک میں نے بہت سی جگہ والنٹیئر کیا ہے, اپنی یونیورسٹیز میں کیا اور ڈفرینٹ سوسائٹیز میں میں نے والنٹیئرلی کام کیا ہے, اور میں کام بھی والنٹیئرلی ہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آرگنائزیشن میں نے دیکھی ہے یہ بیسٹ آرگنائزیشن ہے جہاں پہ والنٹیئرس کو بہت اچھا ڈیل کیا جاتا ہے. اور مجھے سب سے اچھی بات اس کی یہ لگی ہے کہ یہاں پہ ایز اے فیملی کام کرتے ہیں. مطلب فیل ہی نہیں ہوتا کہ یو آر اے والنٹیئر اور یو آر اے چیئر پرسن آف دس آرگنائزیشن. سو آئی تھنک دس از دا بیسٹ آرگنائزیشن ٹو ورک ایز اے والنٹیئرلی, اور میں تمام لوگوں کو کہوں گا کہ اس آرگنائزیشن میں آئیں اور اس کو جوائن کریں ایز اے والنٹیئر. اور صرف آپ والنٹیئر نہیں رہتے اس آرگنائزیشن میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں ایز اے والنٹیئر دین یو ہیو اے مور اپرچونیٹیز ٹو گرو. آپ اس میں گرو بھی کر سکتے ہیں. آپ کو مین کیبنٹ میں لایا جاتا ہے آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے. اور مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر پرسنل لیول پہ دیکھا جائے صرف اپنی لیول پہ تو گرومنگ بہت زیادہ ہوتی ہے انسان کو. ٹھیک ہے. سیکھتا ہے, لرن کرتا ہے, نالج آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ ایکسپیکٹس اگر ہم اس کو دیکھیں تو معاون از اے گریٹ آرگنائزیشن ٹو ورک ہیئر. اچھی بات کی, اور مجھے یہ بات بہت معاون کی پسند آئی کہ وہ ایز اے فیملی ورک کر رہے ہیں. اور ہماری سوسائٹی کے لیے مجھے لگتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر خود ہم اپنی ہیلپ کریں گے تو ہماری سوسائٹی فارورڈ آگے موو کر سکتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم کسی پہ ڈپینڈ کریں. اچھا فرخندہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بات کی اسٹوڈنٹس کی, تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا معاون صرف انڈر پریویلیج بچوں کے لیے کام کر رہی ہے یا اور ایج گروپس کو بھی فوکس کرتی ہے؟ سکینہ اسٹارٹ میں جب معاون شروع ہوئی تو وہ بچوں کے لیے ہی کام کرتی تھی, بچوں کی ایجوکیشن پہ کام کرتی تھی اور بچوں کو یونیفارم پرووائڈ کر دیے, ان کو بکس پرووائڈ کر دی یا ان کی فیسز اسکول کی ادا کر دی. لیکن الحمدللہ کافی پچھلے سال سے معاون جو ہے وہ بچوں کو, نہ صرف اسکول کے بچوں کو, اب کالج لیول کے بچوں کو بھی اور یونیورسٹی لیولس کے بچوں کو بھی الحمدللہ ان کی فیسز اور ان کے اور جو ڈیوز ہیں ان کو وہ ادا کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ معاون صحت کے اندر جو ہماری ڈومین ہے اس میں ہر قسم کے, ہر ایج کے لوگوں کے صحت کے مسائل کو حل کر رہی ہے. کسی بچے کی کوئی بھی چیز اگر مسنگ ہے, لائک ویل چیئر کا کوئی ایشو آ جاتا ہے, کسی بچے کا کوئی آئی سائٹ کا ایشو آ جاتا ہے تو وہ ہم الحمدللہ اس کو حل کرواتے ہیں. اس کے علاوہ مڈل ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی مسائل ہم حل کرواتے ہیں. نوجوان نسل کے بھی اسی طرح ہم مسائل حل کرواتے ہیں. تو معاون جو ہے وہ ہر طبقے کے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے الحمدللہ. اچھا شہروز, آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا سورس آف ڈونیشن کیا ہے؟ جی دیکھیں کہ معاون جو ہے وہ ایک یوتھ بیسڈ آرگنائزیشن ہے اور اس کا سٹارٹ بھی یوتھ نے ہی لیا تھا. تو اسی وجہ سے جو میجر رول پلے کر رہے ہیں اور جو میجر ڈونیشنز ہیں وہ ہماری یوتھ کی ہی ہے, اور یوتھ ہی میجر ڈونیشن کر رہی ہے, جس میں ہمارے پاس دونوں جینڈرز ایکولی پارٹیسپیشن ہوتی ہے الحمدللہ, اور دے آر ایکولی ڈونیٹنگ. اور کوئی بھی اگر ہمارا کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے معاون علم کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے یا گرومنگ کے حوالے سے, تو وہ والنٹیئرز ہی میں حصہ لیتے ہیں, وہ وہی ڈونیٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی اس کو آگے اپنے لائک سوشل میڈیا کے تھرو اس پہ ڈونیشن ہوتی ہے. اور اسی طرح بیسیکلی جو یوتھ ہے وہ ایک میجر رول پلے کر رہی ہے. اور صرف والنٹیئرس کے علاوہ ہمارے بہت سے ایسے نان رجسٹرڈ والنٹیئرز ہیں جو آن فرنٹ نہیں آتے, بیک اینڈ پہ رہ کے ایک بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں اور وہ ڈونیشنز دے رہے, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب تک معاون کیا پروجیکٹ کر چکی ہے اور آگے کی کیا پلاننگ ہے, کیا پروجیکٹ کرنے جا رہی ہے؟
اچھا، اگر ہم معاون علم کی بات کریں تو ہم نے ڈفرینٹ پروجیکٹس کیے ہیں. معاون علم میں ہم فی کیسز تو لیتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس کرتے ہیں. فار ایگزامپل ڈفرینٹ اسکول ہوں گے، ان میں جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو ٹولس وغیرہ پرووائڈ کر دیں، اسٹیشنری آئٹمس، یونیفارمس وغیرہ. اور نہ صرف اسکولس بلکہ ہم نے مدرساز کو بھی فوکس کیا ہے، کیونکہ وی بلیو ان ایکول اپرچونیٹیز. ایک آرفنیج ہے نورین ٹرسٹ، اس میں جو جتنے بھی بچے تھے ان کو ہم نے اسٹیشنری آئٹمس وغیرہ، ٹولس وغیرہ دیے تھے. اور ایکول اپرچونیٹیز کی بات ہم کر ہی رہے ہیں تو ہم نے ٹرانسجینڈرس کے لیے بھی کافی کام کیا ہوا ہے. ہم ان کی بھی فی کیسز لیتے ہیں. اینڈ وی ہیو اے انوائرمنٹ لائک کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی، سب کو ایکول اپرچونیٹیز ملتی ہیں اینڈ آل. اب معاون صحت کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہم ڈفرینٹ فری نیوٹریشن کیمپس ہو گئے یا پھر ایسے کیمپس ہو گئے جس میں ہم پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ان کو فری میڈیسنس پرووائڈ کرتے ہیں، یہ وغیرہ کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ پیشنٹس ہیں، ان کے جتنا بھی آتا ہے خرچہ وہ اٹھاتے ہیں. اور کووڈ-19 سے جو افیکٹڈ فیملیز تھی ان کو بھی ہم ہیلپ کر رہے ہیں تھرو فوڈ ڈرائیوز. ہم نے اراؤنڈ 1000 فیملیز کو فوڈ راشنز پیکیجز پرووائڈ کیے ہیں. اور تھرڈ میں ایز یو آل نو کہ ادھر کی سچویشن کیسی ہے، ایسا فوڈ اویلیبل اور ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں، تو ہم وہاں کے لوگوں کی بھی ہیلپ کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے بتایا کہ ہم یوتھ کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یوتھ کے لیے آپ لوگوں کا کیا میسیج ہے؟ میرا یوتھ کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ اپنا ٹائم اچھے طریقے سے اویل کریں، اپنی پرائیورٹی سیٹ کریں اور اپنی ذات کے علاوہ سوسائٹی کے بیٹرمنٹ کے لیے بھی کام کریں. اچھا، میرا یوتھ کے لیے یہ پیغام ہے کہ ایز اے مسلم ہمیں اپنے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے، تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے اپنی زندگی میں، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، ایون کہ اپنی سوسائٹی کو، اپنے گھر کو، اپنے گھرانے کو ہم آگے نہیں لے کے جا سکتے جب تک ہم اپنے دین اور دنیا دونوں کو ایکولی لے کے جائیں گے. تب ہم ساری چیزوں کو ہم اچھے سے سیٹ کر سکتے ہیں. اور یوتھ کے لیے سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی آپ شارٹ ٹرم نہ لیں. اپنی جو آپ کی پروگریس ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کریں. اگر ہم شارٹ ٹرم لیں گے تو ہم وہ چیزیں سیکھ نہیں پائیں گے. جب ہم سٹیپ بائی سٹیپ جاتے ہیں کسی بھی چیز کی طرف تو ہم بہت کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم آگے جو ہمارے رزلٹس آتے ہیں وہ بہت اچھے. نوجوان نسل جو ہے وہ کسی بھی قوم کا ایک اہم اثاثہ ہوتی ہے. ایز خود نوجوان اور یوتھ میں نے اس چیز کو فیل کیا ہے کہ ہم تربیت کے معاملے میں بہت لیک کرتے ہیں. یعنی کہ رسپیکٹ کے جو ایک مینر ہے، رسپیکٹ مینر، وہ ہم میں بہت کم ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے سیلف پہ بھی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر رسپیکٹ کا جو ایک مینر ہے، ایلیمنٹ ہے، اس کو انکلوڈ کریں. کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ٹھیک ہے، جو نوجوان نسل اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے سب سے مین ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں اور اپنے اساتذہ اکرام کی رسپیکٹ کریں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اور اپنے فرینڈس کو بھی اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کسی بھی نیشن کو اور یوتھ کو کامیاب کرنے کے لیے ایک اہم رول ادا کرتا ہے. آج مجھے معاون کے ممبر سے مل کر بہت خوشی ہوئی کہ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ واقعی ہمارے بیچ میں صرف نگیٹیوٹی نہیں ہے بلکہ پازیٹیوٹی کے بھی بہت فیکٹرز ہیں، اور بہت سی ایسی سوسائٹیز، NGOs ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں یوتھ کے لیے بھی اور اوور آل پاکستان کے لیے بھی. تو مجھے ان سب سے مل کر انتہائی خوشی ہوئی کہ ہماری سوسائٹی میں پازیٹیو فیکٹر بھی ہے. انشاءاللہ ہم پھر نئے مہمانوں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.